بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ذوالجلال کی توفیق سے ایک انتہائی اہمیت والے موضوع کے حوالے سے بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب ذوالجلال ہمارا کہنا اور سننا ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنا. یہ موضوع کتنا ضروری اور اہمیت والا ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے قیامت تک کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ اس کا تذکرہ مبارکہ جب تک کائنات میں ایک مسلمان بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا تذکرہ باقی رہے. اس قصہ کا ذکر 23واں پارہ سورہ الصافات میں آیات مبارکہ 99 تا 113 میں ہے. آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے ہیں. پھر ان آیات کی روشنی میں جو دروس اور نصیحتیں ہیں ان میں سے چند ایک اللہ کی توفیق سے اپنے اپنے فائدے کے لیے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کریں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے. رب ہب لی من الصالحین. اے میرے رب مجھے نیک بخت لوگوں میں سے بیٹا عطا فرما. وبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے انہیں نہایت بردبار لڑکے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی. تو جب وہ بچہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا قال یا بنی. انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے سے بیٹے، مراد اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک. بلا شبہ
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ قال، انہوں نے یعنی بیٹے نے عرض کیا، یا ابت افعل، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، تو جب وہ دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے لیے فرمانبردار ہوئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا كذلك نجزي المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً وہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا یعنی ان کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، نبی من الصالحین، جو صالحین میں سے نبی تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت فرمائی ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق پر۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی نسل سے محسن، احسان کرنے والا ہے، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنی جان پر کھلا ہوا ظلم کرنے والا ہے۔ اس قصہ میں کیا کچھ ہے، اس سب کچھ کا نہیں، اس کے ایک حصے کا بھی کما حق کو بیان کرنا مجھ ناکارے کی طاقت سے باہر۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی بات اللہ مالک ہی کی توفیق سے جو سمجھ میں آئی ہے، انہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور انہی سے مدد کو طلب کرتے ہوئے اس کے کہنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے سوا ان کے بتوں کو پاش پاش کیا
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے بہت بڑی آگ روشن کی. اللہ پاک نے اس آگ کو بردم و سلامن بنا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ التجا کی کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی درخواست پیش کی. اس قصہ مبارکہ میں جو بہت سے دروس اور عبرتیں ہیں، ان میں سے پہلا درس نہیں، اللہ جانے اس سے پہلے کتنے ہیں. ہماری گفتگو کا پہلا درس یہ ہے، یا اللہ مجھے آپ کو فائدہ عطا فرما. صرف وہ بات کہوں جس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہو. یا اللہ بیکار ایک لفظ بھی اس سے بچا دے. ایسی بیٹا بڑی توجہ کرو. خرم جی بہت توجہ کریں. اگر ایک پہلی بات ہی میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، یونس صاحب سفر پر آنے کے پیسے محنت پوری نہیں ہو گئی، اس سے کئی گنا بڑھ گئی. اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کا کنبہ، ماں باپ، گھر، وطن، بڑی چیز، کوئی شک نہیں. حقیقت کا انکار غلط بات، لیکن دین اس سے کہیں بڑا. اور یہ سبق کہنے والے اور سننے والے ان کی بڑی اکثریت بھولی ہوتی. بات بات پہ ہم دین کا سودا کر کے اونے پونے داموں میں بیچ رہے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی مگر تھوڑے. دین وہ چیز ہے، اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں. دین وہ چیز ہے، اس کائنات میں کوئی چیز اس کا دام نہیں بن سکتی. کیا میں آپ اس پر عمل پیرا ہیں؟ اگر ہو تو پھر کسی مقصد کے لیے، کسی چیز کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کسی کی رضا کے لیے، کسی کے روبرو ناک اونچا کرنے کے لیے دین کو چھوڑیں گے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ہم نہیں. آپ ناراض ہوں گے، مجھ ظالم کو ہدایت دے. آپ اپنے لیے مانگیے نہ مانگیے، آپ کی مرضی. اللہ مجھ ظالم کو ہدایت دے دے. اگر یہ بات میری سمجھ میں آ جائے کہ دین سب سے قیمتی ہے، تو پھر میں کسی قیمت پر بھی دین سے ہٹوں گا. ابراہیم علیہ السلام اب دو میں سے ایک چیز کو لینا ہے. ایک وطن ہے، کنبہ ہے، ماں باپ ہیں، اور وطن میں جو کچھ انسان کے لیے ہوتا ہے وہ ہے. لیکن اس وطن میں دین پر چلنا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے. اب انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جتنی دیر اس وطن میں رہے دین کو چھوڑا، دین پر کوئی سودے بازی کی، لیکن حالات کو کٹھن سے کٹھن بنایا جا رہا، چھوڑا نہیں. اور رتی برابر دین میں کوتاہی نہیں کی، لیکن خدشات کی بنیاد پر وطن کو چھوڑ رہے. ہم کہتے ہیں خدشات نہیں، حقیقت ہے. حقیقت نہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ چکے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں نہیں، دین کو بعد میں کریں گے، پہلے اپنا مقصد پورا کر. آپ نے رب سے کہا وقال انی ذاہب، کیا کہا؟ اور رب کو وہ بات کتنی پیاری لگی کہ ہمیشہ کے لیے
اپنے کلام پاک میں اس بات کو محفوظ کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. جب جا رہا ہوں کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے جیتے جاگتے آگ میں ڈالا وہ کچھ ساتھ لے جانے دیں گے؟ میں جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کے یا ساتھ لے کے؟ تو دونوں سودوں میں سے کون سا سودا چنا؟ اے فضل الہی اور سننے والے ہر بہن اور سننے والے ہر بھائی اور بہن اور بیٹی رک جائیں. اس مسجد مبارک سے یہ فیصلہ کر کے جائیں جو ہو چکا سو ہو چکا. اب ہم نے دونوں میں سے کس کو لینا ہے؟ دوسرا سبق، ایک ایک سبق کے بارے میں. بیٹا دیوار چھوڑ کے بیٹھو، آگے ہو جاؤ. ایک ایک سبق کے بارے میں اتنی گفتگو ہے 50 منٹ اس کے لیے ناکافی، لیکن تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہوئے چلتے جاتے. دوسرا سبق سیہدین، وہ یقیناً مجھے ہدایت دیں گے. سیہدین میں کتنی باتیں ہیں اللہ بہتر جانے. ان میں سے ایک بات جو ہمارے سبق کی دوسری بات ہے، کیا ہے؟ ایمان والے کو اپنے رب سے بہت امید ہونی چاہیے. اپنے رب کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. اپنے رب کی رحمت کی ابھی امید نہیں بلکہ یقین رکھے. وہ رب کون ہے؟ ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا عند ظن عبدی بی. اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. کیا مطلب؟ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کے بارے میں کیا گمان کیا؟ سیہدین، یقیناً وہ میری رہنمائی کریں گے. تیسری بات، ہر انسان ان کی رہنمائی کا شدید محتاج ہے. میری آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کے مقابلے میں ذکر کرتے ہوئے بھی مجھے تو شرم آتی ہے. وہ کون؟ وہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، عرش والے رب نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے؟ وہ اپنے رب کی رہنمائی کا اپنے آپ کو کتنا محتاج سمجھتے ہیں. چھوڑتے ہوئے سب کچھ اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سیہدین. اور ہدایت کا دائرہ نہایت وسیع ہے. بیوی سے کیسے معاملہ کرنا ہے، بہو کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، بچوں کی شادی غمی میں کیسا کرنا ہے، عبادات کیسی ہوں. ایک چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک میں آپ اور ہر انسان اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے. اگر کوئی بے نیاز ہو سکتے تو خلیل الرحمن
انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ چوتھا سبق، اللہ پاک سے اولاد طلب کرنا، گنتے جانا تعداد کتنا سبق ہے؟ چوتھا، کیونکہ میں درمیان میں کافی چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالی سے اولاد طلب کرتے ہوئے میری طرف کر کے بیٹھے، اللہ تعالی سے اولاد کا طلب کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کس سے مانگا جاتا ہے؟ جو دینے والا ہو۔ سارا قرآن پاک دیکھیے، الفاتحہ سے الناس تک کسی نبی نے اللہ کے سوا کسی اور سے بیٹا مانگا ہے؟ تو جب انبیاء نے اللہ کے سوا کسی اور سے بیٹا نہیں مانگا تو کسی اور کو ڈھیری سے بیٹا کیسے مل جائے؟ کیسا بھلایا ہے، بٹکایا ہے شیطان۔ اور اس چوتھے سبق میں نہایت ضروری بات ہے، اللہ سے جو اولاد مانگنی ہے وہ کیسی مانگنی ہے۔ عام گھروں میں الحمدللہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کیسا بیٹا مانگنا ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ ہم کہتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنی بوڑھی مائیوں، اچھی بات ہے، آج سے اگر پہلے سے خبر نہیں تو اپنے پلے بات باندھ لیجیے، اگر ہے تو مزید پختہ کر لیجیے۔ اللہ سے جب بھی اولاد مانگے نیک مانگے۔ اولادوں والے میرا گمان نہیں، یقین ہے اس بات کی تائید کریں گے، بری اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی برائی دیکھ کے بعد میں ان کی موت مانگنے کی بجائے پہلے سے اولاد نیک مانگے، اور اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور جو مانگ رہے ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت لوگوں میں سے بیٹا عطا فرما، اس کے بغیر کوئی خیر نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اولاد طلب کی، بیٹا طلب کیا، سورہ آل عمران میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نسل عطا فرما۔ اور سورہ مریم میں تو اس طرح جیسے لاڈ ہے اللہ سے، جس بیٹے کو مانگ رہے ہیں بوڑھے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، بیوی بانج ہیں، لیکن جب مانگنے پہ آئے ہیں تو بیٹا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ لفظ سخت ہے، شرطیں تو نہیں کہنا چاہیے، ساتھ بچے کی صفات بیان کہ یہ ہو یہ ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ ایسا بیٹا دے مخلوق دیکھے وہ بھی پسند کرے، خالق دیکھے وہ بھی پسند کرے۔ مانگنے میں کوئی کمی چھوڑی جی؟ یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیٰ، وہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث۔ بیٹا مانگ رہے ہیں تو چوتھا سبق کیا سن رہے ہیں؟ اولاد مانگیں اور خوب مانگیں، اولاد مانگیں اور خوب مانگیں، لیکن کیسی مانگیں؟ اگر نہ کوئی فائدہ۔ اور جو اللہ جن کو دے چکے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اسی چوتھے سبق میں یہ بات بھی اضافہ کر لیجیے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سے مانگنا ہے، کیسے مانگے؟
یا اللہ فلاں کے تو فیل فلاں کے واسطے دے دے. ابراہیم علیہ السلام مجھے جواب دو، ضرور دو، اگر میری بات غلط ہو سمجھا جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے مانگنے کے لیے جو الفاظ چنے، اپنے رب کے روبرو پیش کیے، وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ ٹھیک تھے یا بہترین تھے؟ آپ میں سارے مل کے الفاظ بنائیں، وہ اچھے ہوں گے یا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بہترین ہیں؟ تو کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب. اس کے بعد یہ ترجمہ، اے میرے رب کس کے واسطے، کس کے طفیل، کس کے صدقے؟ کوئی ہے تو نکال لو. پہلے عربی بناؤ، پھر اس کو شامل کرو، پھر ہمیں سنو. میری ساتھ سمجھ نہیں آ رہی؟ اے میرے رب نیک بخت لوگوں میں سے بچہ عطا فرما. اور زکریہ علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ روزی عطا فرما. اور سورہ الاحقاف میں جنتی بندے کا اللہ نے ذکر کیا، اس میں بھی اس نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ رب اوزعنی، رب سے دعا کو شروع کیا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کی، میری نسل کی اصلاح کر دی. تو مانگنے کا طریقہ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ میں سے کسی پیارے نام یا ایک سے زیادہ ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ ان سے فریاد کرو. پانچواں سبق، ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے فریاد کی، اس وقت جوان تھے یا بوڑھے تھے؟ جواب دیجیے. قرآن پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی گئی بڑھاپے میں. یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول. کرسیوں والے اگر بے ادبی ہے تکلیف فرمائیے، بچوں کی مجھے فکر ہے، ان کو آگے کر دیجیے. سارے پیچھے جو کرسیوں کے آگے آ جائیں. تھوڑی سی آپ عوام صاحب تکلیف کریں. شیخ صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں. آپ صاحب کو بیٹا کرسی دے دو. میری بے ادبیوں کو برداشت کرتے رہیے، یہ چلتی رہے. اس لیے معذرت کا میں فائدہ کوئی نہیں. شیخ صاحب کرسی پہ ہو جاؤ. کرسی تو میں تو کرسی تو نہیں لانا، نہ کوئی سیاسی جماعت میں ہے. پانچواں فائدہ، ایک ایک فائدہ قربان ہو جائیں. حضرات و خواتین جب اللہ سے مانگیں، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی لاچاری کو دیکھ کر اللہ سے مانگنا نہ چھوڑے. عرش والے رب مجھے اور آپ کو کچھ دینے کے لیے میری اور آپ کی قوت کے محتاج ہے. دشمن گندا ہے، بڑا طاقتور ہے، ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے. کیا اللہ اس کے سر کو توڑنے کے لیے میرے ہاتھ کی قوت کے محتاج ہے؟ اسی بدبخت نے بازار میں، مارکیٹ میں ناک میں دم کر رکھا، بات بات پہ ناجائز تنگ کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کا کھانا خراب ہو جائے، اجڑ کے خیرات پہ آ جائے. تو اللہ اس کی گردن توڑنے کے لیے کیا اس بات کے محتاج ہیں کہ میرے بازو میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں پسٹل پکڑوں، اس کو شوٹ کروں؟ اللہ کو ضرورت ہے.
اللہ کے اپنے پاس کوئی لشکر نہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ کے جو لشکر ہیں ان کے سوا کون جانتا ہے؟ مچھر اللہ اس سے دنیا سے بڑے متکبر سفاک جابر، اس کا ناک میں دم نہیں، اس کی جان کو ختم کر سکتے. وائرس جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں 18.5 کروڑ آدمی متاثر ہوئے، بیمار ہوئے، 40 لاکھ مر گئے. یہ کیوں شیر ہے؟ کتنا بڑا وائرس ہے یہ؟ اور ہم سب پڑھے لکھے ہو آپ، کتنا بڑا وائرس یہ کورونا. 140 منزل ہے، 150 منزل. اللہ جس کو جو چاہے اس سے وہ کام کروا دے. ہاتھیوں والے متکبرین آئے، اللہ نے مروانے کے لیے ایٹم بم بنایا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کنکریاں پھینکی پرندوں نے، اور اس طرح ہوگے جیسے کھایا ہوا چارہ، یعنی جانوروں کے پیٹ سے جو گندگی نکلتی اس طرح ہو. چلو 5واں سبق کیا چل رہا ہے؟ میں آپ اپنی بے بسی، سی بیٹا سمجھ آ رہی ہے، اپنی بے بسی، کمزوری، لاچاری، مظلومیت کی حالت میں رشتہ داروں کی وجہ سے ظلم ہو، ہم عمروں کی وجہ، کسی وجہ سے ظلم ہو، یا بیماری نے ستایا ہو، اپنے وسائل کو نہ دیکھیں، اپنے وسائل کو نہ دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو نہ دیکھیں. اللہ دینے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے وسائل کے محتاج ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ ہیں ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ کچھ کرنا چاہیں کیا کہنے کی، اور وہ بھی معاذ اللہ ضرورت نہیں، اگر چاہیں تو اس کے بغیر ہی کر دیں. اللہ کن کہنے کی بھی محتاج نہیں. تو بات تو ساری اتنی ہے. اس لیے جب مانگنے کا وقت ہو، بے بسی، لاچاری، کمزوری، مظلومیت، اس کو نہ دیکھیں، جبار و قہار رب کی طاقت کو دیکھیں، اس کی قوت کو دیکھیں، اس کے اختیارات کو دیکھیں، اس کے آسمانوں کو دیکھیں، اس کی زمینوں کو دیکھیں، اس کے پہاڑوں کو دیکھیں، اس کے سمندروں کو دیکھیں، جو ان سب چیزوں کے مالک ہیں. وہ میری ایک چھوٹی سی بات میرے لحاظ سے بہت بڑی، میری پوری ساری زندگی اور میرے کنبے کی زندگیوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، لیکن ان کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ کر نہیں سکتے. زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا دیا، ماشاءاللہ پہلے جوان کیا. بیوی کو جو بانج تھی پہلے اس کا علاج کیا، اور بی بی مریم کو جو عیسیٰ علیہ السلام دیے پہلے ان کی شادی کروائی. کسی چیز کے محتاج. تو یہاں بھی اس واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کے زمانہ میں دعا کی گئی، رب ہب لی من الصالحین. تو اللہ نے کیسا بچہ دیا؟ وہ بچہ دیا جس کی نسل سے وہ آئے جن ایسا اللہ کی کائنات میں کوئی ہے. چھٹی بات، اپنی اولادوں کو میں بہت سی باتیں درمیان سے چھوڑا. چھٹی بات، اپنی اولادوں کو خیر کے کاموں میں اپنے ساتھ لگانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ان کے اس واقعہ میں خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک طریقہ یہ تھا بیٹے کو پکڑتے، چھری لیتے، ذبح کر دیتے. اور ایک طریقہ وہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا،
اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے چھوٹے سے بیٹے یعنی پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے کو شریک کیا کہ نہ کیا؟ بولیے کیا۔ اور بیٹا بھی خوش نصیب، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ عنقریب مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہی میں اس بارے میں ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جگہ ان کا گھر بنا۔ بیٹے نے عرض کیا جو حکم دیا گیا وہ کرو۔ فرمایا کیا تو میری اس میں مدد کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا جی کروں گا۔ کس طرح کی؟ کہ بیٹا پتھر لا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی چنائی کر رہے ہیں۔ تو کیا سبق ہے؟ خیر کے کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرنا ہے، یہ نہ ہو باپ رحمان کی پارٹی میں اور بیٹا شیطان کی پارٹی کا لیڈر۔ اس میں باپوں کا بھی ایک حد تک قصور ہے، اپنی نیکی کے کاموں میں مگن ہیں اور خبر ہی نہیں کہ صاحبزادہ صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ نہ ایسے نہ کریں، اور نہ ہی ایسے کریں اپنے لیے تو خیر کی راہ، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا اور باقی اچھے اچھے کام کرنے والا، اور بیٹے کو وہاں تعلیم دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے جہاں دین کا صبح و شام جنازہ نکلے۔ اس سے بات تو نہ بنے گی۔ خیر کی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بات کو ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے یا لعنتیں بھیجنے والے، تو ان کو خیر کی راہ پہ رکھ۔ یہاں ایک تنبیہ سن لیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا کیا خیال ہے کہ میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سن لیجیے اور یاد فرما لینا، ہر بات میں ہر بیٹے سے مشورہ نہیں کرنا، ہر بات میں ہر بیٹے سے، ہر اولاد میں سے ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق مشورہ کرنا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق مشورہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اولاد سے مشورہ دین کے بارے میں ڈاواں ڈول ہونے کی وجہ سے نہیں کرنا، اس نیت سے کرنا ہے کہ ان کو پیار سے، محبت سے، سلیقے سے، براہ راست کی بجائے بالواسطہ انڈائریکٹ اسی نقطہ پہ لانا ہے جو نقطہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر اس سے ہٹے ہوئے ہوں تو پیار سے، محبت سے، شفقت سے، حکمت سے اس طرف لانا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ ساتواں فائدہ، حکم الہی کی تعمیر میں چوں چرا، تردد، اگر مگر، ایسے ویسے، یہ پالیسی اللہ والوں کی تھی۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، اور امت اسلام کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ تو وہ اس بات میں حکم الہی کی تعمیر میں کیسے تھے؟ اللہ کے حکم کے ماننے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ، تو پھر کی گردان پڑنے والے تھے یا فوراً کرنے والے؟ اور بیٹا وہ کیسے تھا؟ اللہ کریم نے خود تصویر کھینچی، فلما اسلم،
جب وہ باپ بیٹا اللہ کے لیے فرما بردار ہو گئے. مفسرین نے اس کے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی، بیٹے کو باپ نے اہلوٹھی کے پہلی اولاد کو اور بڑھاپے کی اولاد کو اور بردبار بیٹے کو، ایک ایک بات پہ غور کیجیے. اس بیٹے کی قدر و قیمت بڑھنے والی باتیں یہ کام ہونے والی. نمبر 1 کب ملا؟ بولتے جائیے. نمبر 2 پہلا بیٹا تھا یا تیسرا چوتھا تھا؟ عام طور پر دلوں پر زور قبضہ پہلے بیٹے کا ہوتا ہے یا تیسرے چوتھے کا ہوتا ہے؟ تیسرا چوتھا تو شکوہ کرتے رہتا ہے کہ ہمارے طرف توجہ کوئی. نمبر 3 وہ بیٹا کیسے تھا؟ حلیم بردبار. بڑھاپے میں کیوں یونس صاحب ایک بہت بڑی نعمت کہ اولاد تحمل والی ہے. یہ نہ ہو کہ بابا ذرا اونچی بولے تو خبیث اس سے زیادہ اونچی آواز کرے، پھر بابا ہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرے. حلیم بیٹا بڑھاپے میں ملنے والا وہ کہ نہایت پردبار. نمبر 4 اس کو ذبح کرنے کا حکم کب ملا؟ فلما بلغ معه السعي کہ وہ بیٹا ان کے ساتھ کام کاج کے لیے دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا. بڑھاپے میں باپ کا سہارا بن رہا تھا. نمبر 5 یہ حکم کہاں آیا؟ بولو سفر میں. بیٹوں کو ذبح کرنا ہر جگہ مشکل ہے، لیکن جہاں کنبا ہے کہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہے، ایک وہاں کسی قربانی کا دینا اور ایک وہاں کہ کائنات میں زمین پر یا بیوی ہے یا بیٹا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اس وقت بیٹے کی حیثیت بڑھے گی یا کم؟ نمبر 6 ایک یہ ہے کہ چلیے اس کو ذبح کروا دیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. انی ارا انی اذبح، ہاتھ سے ذبح کرنا اور کروانا دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں مرغیاں کھا رہے ہیں ٹس سے بس نہیں، لیکن شیخ صاحب کو کہا کہ مرغی آج خود ذبح کر لو، کانپ جاتے ہیں. نہیں کر، چلو آج داڑھی پکا لو، ملازم نہیں تو داڑھی پکا لو، میں نہیں کر سکتا. ذبح کرنا اور فرق ہے کہ نہیں کوئی؟ کس کو؟ اپنے بیٹے کو. نمبر 7 ایک یہ حکم ماننا کرو، ایک ہے خواب میں دیکھنا. خواب پر عمل کرنا مشکل ہے یا سن کے عمل کرنا مشکل ہے؟ خواب میں تو بہانہ بنا جا سکتا ہے، شاید شیطان آ گیا ہے. خواب میں بہانہ بنا سکتے کہ نہیں؟ ساری باتیں اور کتنی اللہ ہی جانے. سب کے باوجود فلما اسلم اپنے بیٹے کو اللہ کی سپرد کی. اور بیٹا کیسا خوش نصیب، اس نے بھی اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا. مزید سنیے امام بخاری، اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی کہ باقی صرف 3 منٹ. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، جب ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو سائی کی جگہ پر شیطان آیا اور ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے لگا. ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد جمرہ عقبہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہے وہاں پہنچے. شیطان وہاں بھی آیا. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسی مقام پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے ایک جانب گرایا. اس طرح جانور ذبح کرتے ہیں تو ایک طرف لٹاتے ہیں کہ نہیں،
اس طرح گرایا تو بیٹے نے عرض کیا، تصور کیجئے کیا کہا ہوگا، ٹھہر جاؤ، پانی پلا دو، جا رہا ہوں، دودھ پتی لے آؤ ذرا، یا کل کر لینا، یا آئندہ ہفتے کو، یا ماما کو سلام کر رہا ہوں۔ عرض کیا، بابا، ابا جان، آپ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، آپ نے مجھے کس کپڑے میں کفنانا ہے؟ آپ کے پاس مجھے کفنانے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ قمیص ہے، یہ اتار لیجیے تاکہ آپ کو میرے کفنانے میں دقت نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ سننا اور بیان کرنا آسان ہے، لیکن جھیلنا، آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں تو کمبا تسلیاں دے رہا ہو، کوئی گل نہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہوتا، اس نے جھوٹی سچی تسلیاں دیتے ہیں، کس کس کو آپریشن تھیٹر میں پہلے جانے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا دل ٹھہر جائے، ایسی بات کہ لاکھوں روپے دینے ہیں، تسلیاں ہیں، اور وہاں ٹیم ہے ایک، اس لیے کہ بچ جائے بابا، پھر بھی، اور یہاں جیتے جاگتے ہوش و حواس سے، اور کہہ رہے ہیں ابا جان کفنانے کے لیے قمیض نہیں، میری قمیض ایک کوئی کپڑا نہیں، میری قمیض اتار لیجیے تاکہ کفنانے میں آسانی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھا باپ، تجویز پسند آتی ہے، قمیض اتارنے کے لیے شروع ہوتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم اب ذبح نہیں کرنا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات عرض کی گئی ہے اس کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنا کہنے اور سننے والوں کے لیے آسان کرے، آسان کرے، آسان کرے، آسان کرے، آسان کرے۔